اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ ہاتھ ایک نیم پاگل شخص کا ہاتھ ہے جو میرے شہر میں سارا دن گلیوں میں سڑکوں پر بھٹکتا رہتا ہے اور اپنا گزر بسر جو ہے وہ کسی دکان پر جھاڑو دے کر یا کوئی بھی ایسا کام کر کے یا مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ یہ شخص ذہنی طور پر مفلوج مکمل طور پر تو نہیں ہے، کچھ چیزوں کی اس کو سمجھ بوجھ تو ہے، مگر یہ پیدائشی طور پر ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر ہے۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر کے نیچے اگر آپ دماغ کی لکیر پر دیکھیں گے، یہاں پر کراس بنتا نظر آتا ہے۔ بچپن میں اس کو کوئی چوٹ پہنچی، کسی نے مارا یا کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا اور یہ سمجھ بوجھ اپنی کھو بیٹھا۔ دماغ کی لکیر کے اوپر اس طرح کا کراس ماؤنٹ آف جوپیٹر کے نیچے ہونا اقتدار سے نکالے جانے، اپنی شخصیت کو کھو جانے یا جس پوزیشن پہ آپ ہیں اس پوزیشن سے ختم ہو جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شخص سائیکلوں کا کام کرتا تھا، اس کو اس کے والد نے یا اس کے استاد نے مارا، جس کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا اور اس کی سائیکلوں کا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کراس اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جس ٹریک پر چل رہا تھا اس سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی دماغ کی لکیر دیکھتے ہیں تو اس کی دماغ کی لکیر سڈنی برین لائن ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ بے چین طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ریسٹ لیسنس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر بہت بڑے جزیرے نظر آتے ہیں جو کہ شدید قسم کے ذہنی اضطراب، ذہنی چوٹ اور ذہنی طور پر مفلوج ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ماؤنٹ آف سیٹرن کے نیچے بڑا جزیرہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں زندگی کی لکیر کی تو زندگی کی لکیر بھی اس کی ڈسٹرب نظر آتی ہے اور تقریباً عمر کے آخری حصے میں 50 سال کی عمر کے بعد اس کی زندگی کی لکیر ٹوٹ جاتی ہے، جو کسی بڑے حادثے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ماؤنٹ آف وینس جو ہے وہ بالکل ڈپریسڈ ہے اور وائٹ ہے، تو صحت بھی اس کے پاس نہیں ہے اور یہ لگزیریس لائف جس کو کہتے ہیں، صحت کہتے ہیں، خوشحال زندگی کہتے ہیں، رشتوں کی سمجھ بوجھ کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ بالکل کوڑا ہو چکا ہے، کیونکہ ماؤنٹ آف وینس کا ڈیولپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زندگی کی لکیر سے ایک لکیر نکل کر اوپر ماؤنٹ آف سیٹرن تک جاتی ہے، تو اس کا گزر بسر جو ہے، اس کا سونا رہنا اس کے گھر والوں کے ذمے ہی ہے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور مرتے دم تک یہ انہی کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ رہے گا۔ اس کے بعد قسمت کی لکیر ایک مقام پر آ کر ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اوپر کی طرف بڑھتی ہے، مگر واضح طور پر قسمت کی لکیر ہاتھ پر نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی اس کا بالکل ڈپریسڈ ہے، ماؤنٹ آف سیٹرن بھی ڈپریسڈ ہے، ماؤنٹ آف جو اپولو ہے یہ تھوڑا سا اس کا ڈیولپ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ہنر سیکھ رہا تھا، سائیکلوں کا کام کرنا چاہ رہا تھا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور ماؤنٹ آف مرکری بھی ڈپریسڈ ہے۔ تو یقینی طور پر جب کوئی شخص ذہنی طور پر مفلوج ہوتا ہے تو اس سے حماقتیں سرزرد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم انگلیوں کی پوروں کی بات کریں تو اس کی درمیان کی پوریں اور آخری پوریں پہلی پوروں کی نسبت کافی زیادہ طویل نظر آتی ہیں، خاص طور پر سیٹرن فنگر اور مرکری فنگر پر۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کھلی فضا میں رہنا چاہتے ہیں اور تھوڑی سی ان کی طبیعت میں آرام طلبی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ دوسری پور ظاہر کر رہی ہے، اس ہاتھ پر تیسری پور بھی کافی زیادہ لمبی ہے۔ جب ان دو انگلیوں پہ آخری پوریں طویل ہوں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی کو بے یار و مددگار گزارتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ خاک روب ہوتے ہیں یا کوئی چوکیدار ہوتے ہیں، یہ جو بھی کام کریں گے یہ نچلے درجے کا کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اسی طرح کا ان کا پیشہ ہوتا ہے، کوئی پراپر طریقے سے کوئی بڑا کاروبار یا کام یہ لوگ نہیں کر پاتے۔ اور یہ پور بڑی ہونے کا مقصد اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی طبیعت میں آرام طلبی زیادہ ہے، یہ اپنے مرضی سے اپنی موڈ سے لائف گزارتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور اپنی مرضی ہو تو کام کرتا ہے،
ورنہ نہیں کرتا۔ اب اس ہاتھ کے اوپر دو چیزیں کافی زیادہ خطرناک نظر آتی ہیں، ایک زندگی کی لکیر کا ٹوٹنا، دوسرا ماؤٹ آف سیٹرن کے اوپر کراس ہونا اور قسمت کی لکیر کے آخر میں۔ یہ کراس کسی بڑے حادثے کو ظاہر کرتا ہے، خودکشی کو ظاہر کرتا ہے، یا کوئی ایسا نقصان ہوگا جس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کو صحت کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی یہاں پر زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے اور یہاں پر اس کے ماؤٹ آف سیٹرن پر قسمت کی لکیر کے آخر میں کراس ہے۔ اللہ پاک اس کے اوپر رحم فرمائے، اس کی مدد فرمائے، اس کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، مگر اس طرح کا جو کراس ہونا، زندگی کی لکیر کا ٹوٹ جانا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص کسی بڑے حادثے کا شکار ہوگا، وہاں پر اس کو جسمانی طور پر بھی چوٹ لگ سکتی ہے، یا اس کو کوئی ایسا بڑا حادثہ اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے جس میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔